السلام علیکم دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان شدت پسندی کے خلاف امریکہ کی شروع کردہ کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی 9/11 ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت نے ملک کی چولیں ہلا رکھی تھی۔ دور فرقہ وارانہ پرتشدد واقعات کے عروج کا دور تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی پاکستان میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے ڈانڈے بیرون ملک جوڑے جاتے تھے، لیکن زاویے ذرا مختلف تھے۔ مثال کے طور پر سرکاری طور پر نہ صحیح، لیکن پولیس حکام ایک طرف ایران اور دوسری طرف سے افغانستان اور عراق کا نام لیتے تھے اور ہمیشہ کی طرح ٹھوس ثبوت کوئی پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ اور سنی تنظیمیں دوسرے فرقے کے لوگوں کو نیکی کا کام سمجھ کر چن چن کر قتل کر رہی تھی۔ 90 کی دہائی کے آخری سال تھے۔ ریالہ پنجاب شہباز شریف کے دور میں کالعدم تنظیموں کو سختی سے لینے کا حکم جاری ہوا۔ کالعدم تنظیموں کے پہلے سے گرفتار کارکنوں کو ممکنہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا جانے لگا۔ صرف ایک ڈی ایس پی طارق کمبو نے 60 سے زیادہ کارکنوں کو مبینہ مقابلے میں مار دیا۔ دور کے وزیراعظم میاں نواز شریف پر بھی ایک خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا۔ وزیراعلی شہباز شریف کو بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ لشکر جنگجوی کا سربراہ ریاض بصرہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پولیس حکام کے آواز پر سوار تھا۔ وہ ان کے لیے ایک ایسا چھلاوا بن گیا تھا جو کبھی نواز شریف کی کھلی کچہری میں ان سے امداد وصول کرنے کا منہ چڑھاتا تو کبھی اخبارات میں طویل ٹیلی فون کر کے اپنے بیانات لکھوا کر پولیس کے سینے پر مونگ ڈالتا۔ میڈیا پر ہر طرف ریاض بصرہ کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن یہ ایک مکمل حقیقت نہیں تھی۔ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے والے CID اور CIA کے افسران اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ تمام بڑے واقعات کا اصل منصوبہ ساز کوئی اور ہے اور وہ پولیس افسران براہ راست اس پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ نام تھا ملک اسحاق۔ میڈیا کو ملک اسحاق کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب پولیس نے ملک اسحاق کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم سپاہ صحابہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ملک اسحاق کی گرفتاری کالعدم سپاہ صحابہ اور پولیس کے درمیان بہت بڑے تناؤ کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ اس عہدیدار کے مطابق ملک اسحاق کو پولیس نے مذاکرات کا جھانسا دے کر بلوا کر گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہیں 100 افراد کے قتل میں چلان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے تو پولیس شر پسندوں کو پکڑ رہی تھی اور مقابلوں میں ہلاک بھی کیا جا رہا تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھی جس وجہ سے کالعدم لشکر جنگجوی کے کارکنوں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ایک تو یہ ان کا حقیقی لیڈر پکڑا گیا اور دوسرا یہ کہ انہیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ کالعدم تنظیموں کے عہدیداروں نے خود بتایا کہ ملک اسحاق نیل سے مذاکرات شروع اور پولیس افسران کو مشکل میں ڈال دیا۔ ملک اسحاق ایک ایسی شخصیت تھا جس کے مقابلے کے بارے میں سوچ کر بھی جیلی مقابلہ کرنے والے پولیس افسرانوں کے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ ایک DSP طارق کمبو سمیت متعدد پولیس افسران انہیں تنظیموں کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ دور میں 2 پولیس افسروں طارق پرویز اور شوکت جاوید کی ذاتی سیکورٹی میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ملک اسحاق کے پیغامات نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی اعلیٰ ترین ذات کو پہنچائے گئے۔ کہانیاں تو بہت گردش کرتی رہی لیکن تصدیق کرنا مشکل تھا۔ کالعدم سپاہ صحابہ کے ایک کارکن نے بتایا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو 1 اکتوبر کو 24 گھنٹے کے اندر 100 افراد مارے جائیں گے اور حکومت کا تختہ بھی الٹایا جا سکتا ہے۔ یہ آگے کی کہانی اس دور کے DSP عمر ورک نے سنائی۔ وہ ان دنوں لاہور میں CIA میں سپرنٹینڈنٹ پولیس پسندوں کے ایک گروہ کو پکڑا تھا کہ ہونے والی تفتیش اور انکشافات انہوں نے پائے۔ اس پولیس تفتیش کے مطابق اس دھمکی کے بعد یہ ہوا کہ ریاض بصرہ کی سربراہی میں افغانستان کے شہر خوست میں کالعدم تنظیم کے 60 پاکستانی شدت پسند کارکنوں کا ایک اجلاس ہوا۔ پولیس تفتیش کے مطابق ان 60 افراد کو 5-5 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں البتہ 2-3 روز میں پورا کیا۔ ایسے میں کرنل خورشید خان افریدی نے ریاض بصرہ کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ کیا جس میں ریاض بصرہ سے ان کی ملاقات چندہ دینے کے لیے طے کی گئی۔ کرنل خورشید افریدی دبئی پلاٹ کاروباری شخصیت بنے ہوئے تھے۔ 5 لاکھ روپے چندے کے لیے لشکر جنگجوی کے ایک کارکن نے ان کی سرگودا میں ریاض بصرہ سے ملاقات طے کروا دی۔ جب کرنل صاحب مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریاض بصرہ سے ملاقات کروائی گئی۔ جس ریاض بصرہ سے کرنل صاحب کی ملاقات کروائی گئی یہ CID کے پاس بجھاکوں کے حساب سے اصلی ریاض بصرہ تھا۔ کرنل صاحب نے جب یقین کر لیا کہ یہ اصلی ریاض بصرہ ہے تو انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ بامقابلہ ہو گیا اور کرنل صاحب نے اپنی طرف سے ریاض بصرہ کو مار دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دور میں ریاض بصرہ کی ہلاکت کی خبر تمام اخبارات میں لاہور پر شائع ہوئی تھی۔
تھی۔ کے بعد جب شناخت کے لیے ریاض بصرہ کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مرنے والا میرا بیٹا ریاض بصرہ نہیں ہے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ واقعی یہ شخص ریاض بصرہ نہیں بلکہ اس کا ساتھی شہزاد وڑائچ ہے۔ شہزاد وڑائچ کی شکل اور ڈیل ڈول ریاض بصرہ سے شدید ثابت کر شہزاد وڑائچ ریاض بصرہ کا ڈبل رول معلوم ہوتا۔ بعد میں شہزاد وڑائچ کے لواحقین نے پر قتل کا مقدمہ کر لیا۔ کرنل صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ ریاض بصرہ کو پکڑنے گئے تھے اور شہزاد وڑائچ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ عدالت نے اس مقدمے میں CID پنجاب کے سربراہ کرنل خورشید خان افریدی 10 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی، جیل چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے بہت منت سماجت سے لواحقین سے ایک بڑی رقم دی تو صلح کی اور باہر آئے۔ کئی سال بعد ریاض بصرہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ پولیس مقابلہ ایک افسر ریاض شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں ریاض شاہ نے بھی بچوں سمیت ملک چھوڑنے میں یہ عافیت جانی۔ کرنل صاحب کو تو 10 سال قید کی سزا ہوئی لیکن ملک اسحاق 50 سے زائد مقدمات میں سے باعزت بری ہو گیا۔ 23 سال جیل میں رہنے کے باوجود پر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا۔ عدالتوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد پھر نظر بند کر دیا گیا لیکن اعلیٰ عدالتوں نے ان کی نظر بندی کو بھی ختم کر دیا اور وہ دوبارہ رہا ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور ایک مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹے اس مقابلے میں مارے گئے۔ یہاں کی اکرم لاہوری، عزیز گجر کراچی اور لاہور میں بندے سلاسل ہیں۔ علاوہ بھی پنجاب بھر کی جیلوں میں لشکر سینکڑوں کارکن قید ہیں۔